عالم نصرت یا جنات کا عالم دوسرا عالم ہے۔ نفس کا مرحلہ نفس لوامہ، انرجی پوائنٹ سیکرل چکرا۔ عالم نصرت کا ذکر صوفیانہ کلام میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو توانائی، مدد یا تقویت سے جوڑ کر سمجھا جائے تو یہ عالم ان طاقتوں یا موجودات کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو تقویت دیتی ہیں یا کائناتی مدد فراہم کرتی ہیں۔ اس کو جنات یا غیر مرئی مخلوقات کے ایک جہاں کے طور پہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے، جہاں توانائیوں کا بڑا کھیل ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور روحانی علوم میں جنات ایک اہم اور منفرد مخلوق ہیں۔ ان کا ذکر قرآن و حدیث میں کئی جگہ کیا گیا ہے اور انہیں ایک خاص جہاں یا عالم سے منسوب کیا جاتا ہے جو انسانی دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن نظر سے پوشیدہ ہے۔ جنات کے عالم کو سمجھنے کے لیے ان کی تخلیق، زندگی اور اثرات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے مطابق جنات کو آگ کے شعلے یا ایسی آگ سے پیدا کیا گیا ہے جو دھواں نہیں رکھتی، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیہ 27۔ یہ تخلیق انہیں انسانوں سے مختلف اور مخصوص بناتی ہے کیونکہ انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات کی تخلیق کی بنیادی خصوصیت ان کی غیر مرئی ہونے کی صلاحیت اور جسمانی طور پہ ہلکے ہونے کی حالت ہے۔ جنات ایک علیحدہ عالم میں رہتے ہیں جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ موجود ہے لیکن ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ ان کے عالم کو عام طور پہ عالم جنات کہا جاتا ہے جو عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے درمیان ایک پوشیدہ جہاں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ عالم وقت، مقام اور توانائی کے مختلف قوانین پر مبنی ہے۔ جنات کا عالم دنیا کے مختلف علاقوں میں پایا جا سکتا ہے، خاص طور پر بیابانوں، ویران جگہوں، گھنے جنگلات، پانی کے ذخائر۔ ان کا مسکن ان مقامات پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں انسانی اثر کم ہو۔ جنات بھی انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کے درمیان مختلف گروہ اور قبیلے ہیں، جیسے انسانوں میں نسلیں اور قومیں ہیں۔ جنات انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن ان کی موجودگی بعض اوقات محسوس کی جا سکتی ہے، جیسے آوازیں، سائے یا پراسرار حرکات۔ احادیث اور اسلامی تعلیمات میں جنات کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم شیاطین، یہ سرکش اور بدکردار جنات ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام جنات، یہ اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں، جیسے انسان نیک اور بد ہوتے ہیں۔ مومن جنات، یہ وہ جنات ہیں جو ایمان لے آئے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ عفریت، یہ طاقتور اور خطرناک جنات ہیں جن کا ذکر قصوں اور کہانیوں میں بھی ہوتا ہے۔ جنات کی طاقتیں اور صلاحیتیں۔ پہلی صلاحیت ان کی ہے رفتار اور حرکت۔ جنات کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت دور تک بغیر وقت ضائع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک جن نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لانے کی پیشکش کی۔ سورہ نمل آیہ 39۔ دوسرا، شکل بدلنا۔ جنات مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے انسان، جانور یا پرندے۔ تیسرے، انسانوں پہ اثر۔ جنات انسانوں کے جذبات، خواب اور بعض اوقات صحت پہ اثر ڈال سکتے ہیں، خاص طور پہ جب کوئی شخص روحانی تحفظ کے بغیر ہو۔ جنات کا انسانوں کے ساتھ تعلق۔ ایسے جنات موجود ہیں جو انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر مومن جنات۔ بعض جنات انسانوں کو نقصان پہنچانے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال جادو، آسیب اور وسوسوں کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ قرآن کی رہنمائی۔ اللہ نے انسانوں کو جنات کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے قرآن کی رہنمائی دی، اور کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے جنات اور انسانوں سے۔ سورہ ناس۔ جنات کا عالم ایک وسیع اور پراسرار جہاں ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ ان کی تخلیق، زندگی اور طاقتوں کو سمجھنا انسان کے لیے روحانی طور پہ مفید ہو سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی پناہ اور حفاظت کے اصولوں کو اپنائے۔ یہ عالم ہمیں اللہ کی تخلیقی وسعت اور کائنات کی گہرائی کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔